170 میل پیدل چل کر آگ اور خون کے دریاؤں میں سے گزرتے ہوئے حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس 20 دن میں ہم نے طے کیے. نوٹ کیجیے، یہ پاکستان تو ہماری جو ہے تمناؤں کا مرکز ہے. لیکن بدقسمتی ایک زمانے میں جب حالات بہت خراب ہوئے، ایوب خان نے اٹھا کر پھینک دیا سن 56 کے دستور کو، اور دستوریہ بھی ختم، اور یہ کہ ماشاء اللہ نافذ کیا. تو نعیم صدیقی صاحب نے بہت ہی درد بھرے اشعار کہے تھے، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو بات جو اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت اس لیے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں. آج جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا نفاق ہے. سورہ توبہ کی آیات نمبر 75، 76، 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہم، ان منافقین مدینہ میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، دولت مند کر دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور صالح ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کو تالے لگا دیے. اب اس کا کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بخل کیا، پیٹھ موڑ لی، وعدہ خلافی کی. اب اس کی سزا کیا دی ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. ہماری قوم منافق قوم ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا منافق ملک پاکستان ہے. اور جو دستور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، میں منافقت کا پلندہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اسلام ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن ساتھ ایسے چور دروازے ہیں کہ جن سے وہ دفعات جو ہیں اسلامی وہ مؤثر نہیں. اسی کا نام منافق ہے. قانونی طور پر ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت میں کافر ہے، وہی منافق ہے نا. اسی اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے. اگر صرف دفعہ 2 الف جو ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ ہو جائے، دس کلاز ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ جو دفعہ ہے پورے دستور کے اوپر حاوی ہوگی، تو کسی اور دفعہ کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال اس پر میں بعد میں بات کروں گا آپ سے. اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت پاکستان جو اب اس وقت ہماری منافقت کی ایک شکل کیا ہے، نفاق باہمی. وہ ایک قوم کہاں ہے؟ اب آپ ڈاکٹر صاحب قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں، کون سی قوم اور کون سی پرستی؟ اب تو قوم پرستی اگر ہے تو سندھی قوم پرستی ہے، بلوچ قوم پرستی ہے، کوئی اور قوم پرستی، مسلم قوم پرستی ہے کہاں؟ جس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ سب کچھ جو بھی آپ کہیں وہ علمی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ تو قوم پرستی، تو اس مسلم قوم پرستی تو ختم ہوئی. اب تو قوم پرستیاں دوسری ہیں. یہ بھی نفاق باہمی. اور پھر جو اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو غبن کرے. اب آپ اپنی قوم کا جائزہ لے لیجیے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، الا ماشاء اللہ. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، الا ماشاء اللہ. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا ہے. بلینز کے قبل ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کا معاملہ ختم ہوا ہے. کبھی انگریز کے دور میں چند 100 کا معاملہ ہو جاتا تھا تو کھلبلی مچ جایا کرتی تھی دفتروں کے اندر. آج کیا ہے، بلینز آف ڈالرز گئے، ادھر سے امداد آئی، ادھر سے واپس گئے اور انہیں کے بینکوں میں جمع ہو گئے. اللہ اللہ اور خرچ اللہ. تو بہرحال اس حوالے سے یہ ملک نہیں رہے گا اگر یہاں اسلام نہ آیا. ہمارے لیے واحد بنیاد جو ہے، اس لیے جواز ہی کوئی نہیں ہو، بھائی اسلام، بھائی پاکستان. آپ بتائیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھارت کے دورے پر گئے تھے، کیا نام تھا ان کا جی، فاروق حسن صاحب بارٹ لا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے جو جتنے سوالات مجھ سے کیے گئے ان سب کا جواب میں نے دے دیا، ایک سوال کا جواب میں نہیں دے سکا. وہ کیا تھا؟ بھارتیوں نے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں ہے اور یہاں نہیں ہے. کیا یہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا یہاں نمازی نہیں ہیں؟ کیا یہاں سے حج فلائٹس نہیں جاتی؟ اگر تو اسلام اتنا ہی ہے تو وہ تو بھارت میں بھی ہے. پھر تو یہ لاکھوں جانیں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، بیکار. بلکہ مجرم شمار ہونے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے، اگر یہ پیش نظر ان کے یہ اسلام کا ایک نظام نہیں تھا تو پھر تو مجرم ہے. اللہ کی عدالت میں سب کے جو پردے چاک ہو جائیں گے. بہرحال پاکستان نہیں رہے گا اگر یہاں پر اسلام نہیں آیا. یہ بات وہ ہے جو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں
اور اب لوگوں کے سامنے، پہلے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ڈراتے بہت ہیں، اب کہتے ہیں بھائی بات تو صورت حال تو بیان نہیں وہی آ رہی ہے سامنے جو کبھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں. تو دوسری بات یہ. اور تیسری بات یہ کہ اس وقت یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ایک امنگ ہے، ایک جذبہ ہے، اگرچہ وہ جذبہ مبہم ہے. یہ بھی نعیم صاحب نے کہا ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک ایک جذبہ ہے. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے، اگرچہ خلافت راشدہ تو 40 برس رہی، میں 10 برس مدینے کی بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں. اس وقت کے خلیفہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے. بعد میں خلافت راشدہ 30 برس اور اس کے بعد ملوکیت آ گئی، جاگیرداری بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن یہ کہ شریعت اسلامی نافذ رہی. یہ جو فرق بیان کیا مولانا نے، مفتی صاحب نے، میں نے بھی وہ آیتیں پڑھی ہیں. ایک ہے دین، دین ہمیشہ سے ایک ہے، آدم سے ایندم تک کوئی فرق نہیں. اور اس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دین کا مطلب ہے توحید، توحید، صرف توحید. لیکن اس میں میں نے وضاحت یہ کی ہے ایک توحید ہے عقیدے کی اور ایک توحید ہے عمل کی. عمل کی توحید میں سب سے بڑی توحید یہ ہے کہ حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ. حاکمیت سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. جو بھی حکمرانی کا دعویٰ کرے وہ گویا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. پہلے وہ فرعون اور نمرود ہوتے تھے، آج عوامی حاکمیت ہے. فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے سر پر ایک گٹھری ہو ٹنوں، اس میں نجاست ہو ٹنوں، وہ ایک شخص کے سر پر رکھی ہے، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب کو دے دی جائے تو وہ نجاست تو نجاست رہے گی. عوامی حاکمیت کفر ہے، شرک ہے. ملا صوفی محمد نے صحیح کہا. لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے جمہوریت اصل کے اعتبار سے کفر ہے، شرک، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس میں آپ نے شریک کر دیا عوام کو، بات ختم. لیکن جو جمہوریت ہمارے ہاں ہے اس میں حاکمیت کا اقرار موجود ہے، اس میں کتاب و سنت کی بالادستی موجود ہے. اگرچہ ایسی اس کے اندر جو ہے چور دروازے ہیں کہ وہ مؤثر نہیں. اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آج کے ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کلمہ شہادت ہم چونکہ مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہیں. لیکن عمل میں کیسے ہیں ہم؟ اس پر عمل کتنا ہے؟ وہ جو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان اس معنی میں تو نہیں ہیں جس معنی میں ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے تھے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنائے رکھ. یہ مسلمان کا درجہ کیا ہے؟ لیکن کیا قانونی مسلمان تو ہم بھی ہیں. ابھی ایک ہندو جو ہے وہ کلمہ پڑھے وہ ہو گیا مسلمان. لیکن یہ کہ پھر عمل کو دیکھنا ہوگا. تو عمل ہمارا جیسا ویسے ہی ہماری ریاست کا عمل ہے. بات تو سیدھی سی ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پہ، ویسے ہی ہماری ریاست جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے. حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے رجوع ہو گیا ان کا کہ نہیں ٹھیک ہے پاکستان کا دستور اسلامی ہے لیکن یہ کہ وہ بے عمل ہے. یہ بات ٹھیک ہے، 100% درست ہے. تو ان کو بات سمجھائی گئی تو ان کی سمجھ میں آ گئی. بہرحال اس میں یہ کہ اس وقت جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک امنگ ہے امت کے اندر. اقبال نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک نظم کہی تھی، ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس نے کاؤنسل اپنی بلائی. ایک ممبر نے کہا کہ اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، دنیا میں تو جمہوریت آ گئی. دوسرے نے کہا کہ نہیں، تم خام خواہ پریشان ہو رہے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اس کے بعد ایک اور بولا، اجی وہ تو سوشلزم آ گیا، اب تو لوگ سرمایہ داری ختم ہو گئی، اب ہمارا کیسے دھندا چلے گا، ابلیسیت تو ختم ہو گئی. ابلیس کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں. اب ابلیس کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. یہ ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، خاکستر. ایک اگر دہکتا ہوا کوئلہ ہو
اس پر راکھ آ جائے تو آپ کو دہکتا ہوا نظر تو نہیں آئے گا. کہیں آپ نے اسے چھو لیا اور وہاں سے وہ راکھ اکھڑ گئی, پھر جو کچھ آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو امت مسلمہ پر خاکستر آئی ہوئی ہے. کیوں آئی ہوئی ہے؟ کہیں 100 برس, کہیں 200 برس یہ کلونیلزم جو تھا ہمارے اوپر مسلط رہا, ہمارے اوپر لادینی نظام مسلط رہا, ہمارے اوپر غیر اسلامی قوانین نافذ رہے. صرف پرسنل لا میں ہمیں اجازت تھی, باقی سارے قوانین تو ان کے تھے. اس اعتبار سے امت کے اوپر خاکستر, انگارے کے اوپر خاکستر آ گئی. لیکن یہ کہ اندر آگ ہے, اس امت کے اندر وہ امنگ موجود ہے, یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے. جو کولونیلزم کے آنے سے پہلے ہمارا نظام تھا کم سے کم وہ تو آئے. ٹھیک ہے وہ بادشاہت تھی, جاگیرداری بھی تھی, لیکن فیصلے تو شریعت کے مطابق ہوتے تھے نا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیجئے. دین ایک ہے, آدم سے ایندھن تک شریعتیں مختلف ہے.